السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ آقا کریم خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر بہت احسانات ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کے احکامات، قرآن کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان سب کا مطالعہ کرنا مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور خصوصاً اس دور میں کہ جہاں ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ ایک سے ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی پر چلنا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیا ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہماری کسی کوشش سے اگر اسلام اس دنیا پہ چھا سکتا ہے تو کیا ہم اس کوشش کو کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ میرے بھائیو، اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس دنیا میں ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہو جائیں۔ وہی نظام سلطنت ہو، وہی طریقہ ہو جس کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چلے، اور ایک وسیع خطے پر اسلامی نظام قائم تھا، اسلام کی حکومت تھی۔ میرے بھائیو، وہ طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا کرتے تھے؟ میرے بھائیو، وہ اللہ کا حکم مانتے تھے، صرف اس لیے مانتے تھے کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس حکم کو اسی طرح سے مانتے تھے جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ میرے بھائیو، اس کے لیے ہم نے خود کو تیار کرنا ہے، خود سے محنت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو اس دنیا میں پھر سے زندہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے تو اپنی ذات کو دیکھو، اپنی ذات کو سوچو کہ کہیں ایسا تو میں کوئی عمل نہیں کر رہا جس سے اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، اور حضرات علماء کرام کے پاس بیٹھ کر اس دین کو سیکھنا ہوگا۔ اس دین کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سوچو کہ ہم نے کیا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ سنت کے عاشق تھے، اس قدر عاشق تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو نوٹ کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تو مسواک کو کس طرح سے پکڑا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کی تو وضو کرتے وقت کن کن چیزوں کا اہتمام کیا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وضو کرتے ہوئے کسی سے کوئی مدد لی ہو، اگر مدد لی ہے تو وہ کیوں لی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اس چیز کی صحیح کرتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے والے بن جائیں۔ جس سنت کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں اس کو دوبارہ سے اختیار کرنے پر ہمیں 70 شہداء کا ثواب ملے گا کہ ہم نے ایک اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنت کو زندہ کیا۔ میرے بھائیو، اس کے لیے کوشش کرو، اور اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو کہ ہم کامیاب ہوں گے تو صرف اللہ کا حکم مان کر کامیاب ہوں گے۔ میرے ساتھ دیکھتے رہیے یوٹیوب پر میری آواز 87۔ السلام علیکم۔